خیر مقدم ہے آپ تمام ساتھیوں کا قائد اعظم ٹرافی سیزن 1 میں، جہاں اب سے چند لمحات کے بعد قائد اعظم ٹرافی سیزن 1 کا پہلا سیمی فائنل کھیلا جائے گا۔ 78 لیگ میچز اور 4 سپر 6 میچز کے طویل سفر کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں، جہاں اب سے چند لمحات کے بعد میرپور کی ٹیم میرپور فاسٹ رائلز کی ٹیم پشاور پینتھرز کا سامنا کرے گی۔ ان دونوں ٹیموں میں سے ایک کا سفر آج قائد اعظم ٹرافی سیزن 1 میں سے تمام ہو جائے گا، جبکہ ایک ٹیم فائنل میں رسائی حاصل کر لے گی۔ تو دیکھنا ہوگا کہ پشاور فائنل میں پہنچنے والی قائد اعظم ٹرافی سیزن 1 کی پہلی ٹیم بنتی ہے یا میرپور فاسٹ رائلز کی ٹیم۔ اب چند تکنیکی وجوہات کی بنا پر اب تک ٹیمیں مکمل ہو نہیں پائیں، لیکن غالباً پشاور پینتھرز کی ٹیم مکمل ہے، کیونکہ ان کی جانب سے کوئی پیغام بھی نہیں مل رہا اور نہ ہی ان کی ٹیم میں کھلاڑیوں کی تعداد بھی 9 ہو چکی ہے، جبکہ میرپور فاسٹ رائلز غالباً ابھی اپنی ٹیم مکمل نہیں کر پائے۔ شہباز رضا اس ٹورنامنٹ میچ کے پہلے امپائر ہیں اور ذوالفقار علی اس مقابلے کے دوسرے امپائر ہیں۔ تو یہ مقابلہ شہباز اور ذوالفقار کے زیر اثر اب سے چند لمحات کے بعد شروع ہوگا۔ یہ دونوں سینئر اور تجربہ کار لوگ ہیں اس ٹورنامنٹ کی کامیابی میں۔ ان دونوں سے زیادہ شاید ہی کسی کا کردار ہو۔ ہر جگہ، ہر روم میں، ہر موقع پر آپ کو شہباز یا ذوالفقار میں سے ایک کا نام ضرور سننے کو ملتا تھا کہ ایک انتہائی کامیاب سفر ہے جو قائد اعظم ٹرافی سیزن 1 نے اب تک عبور کیا ہے، اب تک حاصل کر چکی ہے قائد اعظم ٹرافی سیزن 1 کی ٹیم۔ اور یہ کرکٹ کنگز کی کمیٹی کے زیر اثر ہوا تھا یہ ٹورنامنٹ، بلکہ ہو رہا ہے۔ اب ہم محض اس مقابلے سمیت 3 مقابلے، جب اس مقابلے کو نکال کے 2 مقابلے دور ہیں۔ میرپور فاسٹ رائلز کی ٹیم قائد اعظم ٹرافی سیزن 1 کا سکہ اچھالنے لگی ہے، سیزن 1 کے پہلے سیمی فائنل کا، معاف کیجیے گا۔ ہم پشاور پینتھرز کے سیمی فائنل میں اکٹھے تھے، جہاں ہم نے دیکھا تھا ایک انتہائی سلسلہ خیز مقابلے کے بعد پشاور پینتھرز نے وہ چیز کیا تھا، اور آج بھی انہوں نے چیز کرنے کو ترجیح دی ہے۔ یہ غلط فیصلہ میرے نظر میں پشاور پینتھرز کے کپتان کر بیٹھے ہیں۔ پشاور پینتھرز نے ٹاس جیتا ہے، پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غلط فیصلے اس اعتبار سے کہ ایلیمینیٹر سٹیج میں زیادہ تر ٹیمیں پہلے بیٹنگ کرنے کو ترجیح دیتی ہیں، کیونکہ ایک تو ایلیمینیٹر سٹیج کا آپ پہ پریشر ہوتا ہے سیمی فائنل کا، اور پھر رنز آن بورڈ بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں آپ کو۔ عبد الرحمن اور اذان بالترتیب سٹرائکر اور نان سٹرائکر اینڈ پر ہوں گے، جبکہ شاہد علی جو ہیں وہ بالنگ کے نشان پر ہوں گے۔ عبد الرحمن کے لیے شاہد علی کی پہلی گیند آنے کو ہے۔ قائد اعظم ٹرافی سیزن 1 کی یہ پہلی گیند ہوگی سیزن 1 کے سیمی فائنل کی، معاف کیجیے گا۔ 4 پر آتی ہوئی اس گیند پر جھپٹ پڑے، 5 رنز حاصل کر لیے عبد الرحمن نے۔ اچھا آغاز میرپور فاسٹ رائلز کی ٹیم کا پشاور پینتھرز کے خلاف اس پہلے سیمی فائنل میں۔ اذان اب سامنا کریں گے شاہد علی کے اگلی گیند کا۔ 3 پر آتی ہوئی اس گیند کو ہلکے ہاتھوں کے ساتھ کھیلا، 1 رن سے زیادہ ملے گا نہیں۔ 2 گیندوں کے بعد مجموعہ 6 ہے، بنا کسی نقصان کے میرپور فاسٹ رائلز۔ تیسری گیند عبد الرحمن نے 5 پر آتی ہوئی اس گیند پر بلہ چلایا ہے، اور گیند اڑتی گئی سیما ریکھا کے پار، 6 رنز کے لیے۔ سیمی فائنل کا پہلا چھکا عبد الرحمن کے بلے سے۔ عبد الرحمن نے اپنے ارادے صاف کر دیے ہیں، یہاں پر ارادے واضح کر دیے ہیں۔ 5 6 اور اب کی بار اس گیند پر بلہ چلایا، نتیجہ 2 رنز کم کی صورت میں، لیکن نتیجہ بہت اچھا، 4 رنز۔ ٹیم کا مجموعہ 16 ہے 4 گیندوں کے بعد۔
اس میں سے 15 رن عبد الرحمن نے بنا رکھے ہیں 3 گیندوں کا سامنا کر کے۔ چوتھی گیند 5 پر تھی، اس کو دوبارہ سے نکالنا چاہتے تھے، فیلڈر موجود تھے، 1 رن ملے گا۔ 5 گیندوں کے بعد ٹیم کا مجموعہ 17 ہے بنا کسی نقصان کے۔ بہترین آغاز اب تک میرپور فاسٹ رائلز کی جانب سے اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کا 2 پر آتی ہوئی اس گیند پر جھپٹ پڑے، 5 رن حاصل کر کے اس اوور کو بہت سازگار بنایا۔ شاہد سیمی فائنل کے پہلے اوور میں 22 رن دے بیٹھے اور آزان تھے جنہوں نے 5 رن حاصل کیے تھے۔ کپتان اپنے کاندھوں پر ذمہ داری لیں گے اس سیمی فائنل کی۔ بالنگ کرنے آ گئے ہیں محمد حسین، آزان ان کے سامنے ہیں۔ آزان بال کریں گے یہاں پر، آزان کو بال کریں گے حسین۔ آزان کی اس گیند کو پلیس کر دیا آزان نے 2 رنز کے لیے۔ 2 پر تھی اگلی گیند حسین کی، اس کو کھیلنا چاہتے تھے، گیند بلے پر آئی نہیں، خالی گیند گئی یہ۔ 3 گیندوں کے بعد 24، 3 پر آتی ہوئی یہ گیند ایچ لیتی ہوئی سٹمپس کو ڈسٹرب کر کے چلی گئی۔ آلان قائد اعظم ٹرافی سیزن 1 کے پہلے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی، سیزن 1 کے سیمی فائنل کے، معاف کیجیے گا یہ غلطی بہت بار ہو چکی ہے۔ علی نواز اب بیٹنگ کرنے آ گئے ہیں آزان کے آؤٹ ہونے کے بعد۔ 1.3 گیندوں کے بعد 24۔ علی نے پہلی گیند کو کھیلا، 1 رن حاصل کیا، دوسرے کی خواہش، دوسرا بھی حاصل کر جائیں گے۔ 4 گیندوں کے بعد مجموعہ 26 ہے بنا کسی 1 وکٹ کے نقصان پر۔ علی نواز اب سامنا کر رہے ہیں حسین کا۔ حسین کپتان ہے پشاور کے اور 1 پر بال کر بیٹھے۔ علی نواز نے بلہ گھمایا، گیند ہوا میں اور گیند تماشائیوں کے مابین 6 رنز کے لیے۔ تو علی نواز اگلی گیند پر جھپٹ پڑے، اس گیند کو پلیس کیا اور یہ گیند آن ہی آن میں باؤنڈری کے باہر 4 رنز کے لیے۔ تو حسین ایک اچھا، نسبتاً اچھا اوور، بلکہ بہت اچھا اوور، جس پہ وکٹ بھی حاصل کی، لیکن پھر بھی جاتے جاتے 14 رن دے بیٹھے۔ 2 اوورز کے بعد میرپور فاسٹ رائلز کا مجموعہ 36 ہے 1 وکٹ کے نقصان پر۔ علی نواز اور عبد الرحمن بیٹنگ کر رہے ہیں۔ آؤٹ ہونے والے کھلاڑی آزان تھے جو حسین کی گیند پر آؤٹ ہوئے تھے۔ عامر شہزاد بالنگ کرنے آئے ہیں، عبد الرحمن ان کے سامنے ہوں گے۔ ٹیم میں کچھ تبدیلیاں دکھ رہی ہیں۔ 4 پر آتی ہوئی اس گیند پر آنکھیں چمک اٹھیں، عبد الرحمن کا کچھ غلط کرنے کا ارادہ نہیں، 5 رن حاصل کیے۔ 2.1 کے بعد 43۔ 1 پر تھی یہ گیند، پلیس کیا، سر پر دوڑ لگائی دونوں کھلاڑیوں نے، 3 رن حاصل کر لیے۔ 44 ٹیم کا مجموعہ 2.2 کے بعد 6 پر تھی یہ گیند، اس گیند پر اپر کٹ کھیلا ہے، گیند 2 ٹپوں کے بعد باؤنڈری سے باہر پہنچی۔ 2.3 گیندوں کے بعد ٹیم کا مجموعہ 48، 1 وکٹ کے نقصان پر۔ پنجابی اثر ہمارے لہجے میں آپ کو دکھے گا، چاہے ہم اردو پڑھ رہے ہوں، لیکن یہ تو اپنی زبان ہے، اردو بھی اپنی ہی زبان ہے۔ 4 پر تھے اب کی بار بالر، لیکن عبد الرحمن نے آج ان کو ریٹائر پر لے لیا ہے۔ 5 رن حاصل کیے اس گیند پر، ٹیم کا مجموعہ 53 ہوا۔ 5 پر تھی اگلی گیند، علی نواز مری، 5 مارنے کی نادیدہ خواہش لیے پویلین لوٹیں گے، اچھی گیند تھی اور علی نواز کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ دوسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی بنے ہیں علی نواز آزان کے بعد۔ سائلنٹ وحید اب بیٹنگ کر رہے ہیں، 53 پر 2، کیا پشاور کو سائلنٹ کرا پائیں گے؟ پہلی شاٹ تو بہت اچھی ماری ہے، 6 پر تھے بالر، اس کو پلیس کر دیا، 5 رن حاصل کیے وحید نے۔ تو 3 اوورز کے بعد ٹیم کا مجموعہ 58 ہے، تو 22 رن عامر شہزاد بھی دے گئے وکٹ حاصل کرنے کے باوجود۔ غلام قادر بی کے نے 6 وکٹیں لے کر ادھیڑ دیا تھا کوٹلی کو۔ بی کے کی پہلی گیند 5 پر تھی، بیٹسمین اس کو دیکھتے گئے، گیند کیپر کے دستانوں میں، کوئی رن حاصل نہیں ہو پائے گا۔ 3.1 کے بعد 3 پر تھی یہ گیند، جس کو بھی آہستگی کے ساتھ کھیلا۔ وحید نے 1 رن حاصل کیا، ٹیم کا مجموعہ 59 ہے۔ وحید زیادہ جلدی کے
ارادے سے آئے نہیں ہیں آج، لیکن عبد الرحمن کچھ بہتر ارادے رکھتے نہیں ہیں پشاور پینتھرز کے لیے۔ 30 رن انہوں نے بنا رکھے ہیں اب تک، 2 گیندیں، 3.2 کے بعد 59، 4 پر تھی غلام قادر کی یہ گیند۔ عبد الرحمن نے اب کی بار آہستگی کے ساتھ اسے کھیلا ہے، رن ایک ہی ملے گا۔ 3.3 کے بعد ٹیم کا مجموعہ 60 ہے، 2 وکٹس کے نقصان پر۔ چوتھی گیند ایک پر تھی اور وحید کے لیے یہ گیند اس قدر کافی تھی کہ وہ صرف اس گیند کو ایج کر کے کیپر کے دستانوں میں کھیل سکتے تھے۔ یہ غلام قادر بھی کے ہیں، ان کا نام تو گونجے گا، یہ وکٹس کے کالم میں رہیں گے، ان پر آپ اٹیک کریں گے تو کچھ فائدہ حاصل کریں گے، لیکن اگر آپ دباؤ میں جائیں گے تو پھر یہ آپ کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ احمد علی بیٹنگ کرنے آ گئے ہیں، 60 رنز ٹیم کا مجموعہ ہے، 3 وکٹس کھو چکی ہے میرپور خاص راج کی ٹیم۔ 3 پر تھی بی کے کی یہ گیند، جسے بھی خالی کھیلا احمد علی نے۔ بی کے نے اب تک 5 گیندوں پر 2 رن دیے ہیں اور 1 وکٹ لیا ہے۔ 6 پر تھے بی کے، گیپ میں پریس کیا احمد علی نے، ٹائمنگ تو تھی لیکن گیپ تلاش نہیں کر پائے، 1 کے بعد دوسرے رن حاصل کیا، 4 اوورز کے بعد 62، 3 وکٹس کے نقصان پر میرپور خاص رائلز کا سکور۔ غلام قادر بی کے نے اوور میں صرف 4 رن دیے ہیں اور 1 وکٹ لی ہے۔ سیف اللہ بالنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، سیف اللہ کے سامنے عبد الرحمن ہوں گے۔ عبد الرحمن کی 5، سیف اللہ کی 5 پر آتی ہوئی اس گیند کو عبد الرحمن نے ان کے سر کے اوپر سے دے مارا ہے، گیند نے ایک ٹپکا لیا اور اس کے بعد گیند باؤنڈری کے پار تھی۔ دوسری گیند اب کی بار 4 پر آتی ہوئی اس گیند کو اونچا کھیلا عبد الرحمن نے اور یہ گیند تماشائیوں کے مابین 6 رنز کے لیے، مجموعہ 72 ہوا۔ 5ویں اوور کی تیسری گیند، سیف اللہ کا آڑے ہاتھوں لے لیا عبد الرحمن نے، 3 پر تھی سیف اللہ کی یہ گیند، اس کو کلائیوں کی مدد سے موڑا، جب تک فیلڈر اس گیند کو روکیں گے تھرو کریں گے۔ 2 رن حاصل کر لیے دونوں کھلاڑیوں نے، مجموعہ 74، 4.3 گیندوں کے بعد۔ 5ویں اوور کی چوتھی گیند، 4 پر تھی یہ گیند، اس گیند پر بلہ چلا، آواز اچھی، یقینی طور پر نتیجہ بھی 6 رنز۔ تو آج سیف اللہ دباؤ میں ہیں اور عبد الرحمن کسی خاص قسم کے لگاؤ میں ہیں بیٹ کے ساتھ۔ 1 پر آتے ہوئے اس گیند کو کھیلا، گیپ نے دوڑ لگائی، 1 2 3، 50 رن مکمل کیے اور اس سے اگلی گیند احمد علی نے رنگ میں بھنگ ملایا، اس گیند کو ہوا میں کھیل بیٹھے تھے لیکن اب کی بار فیلڈر اس گیند تلے موجود تھے، انہوں نے گیند کو تھاما۔ یہ جو 50 رن کی سیلیبریشن تھی عبد الرحمن کو کرنے نہیں دی اور وکٹ دے گئے جاتے جاتے سیف اللہ، لیکن 21 رن ضرور دے گئے۔ 5 اوور میں 83، 3 وکٹس، 4 وکٹس کے نقصان پر حمیرپور کا سکور ہے۔ عبد الرحمن 52 پر ہے، ان کے ساتھ بیٹنگ کرنے ادریس رمضان کو بالنگ پہ سے آئے ہیں حسین۔ رمضان کی یہ گیند 6 پر تھی، عبد الرحمن نے اس کو گیپ میں پلیس کیا، وہ بہت پھرتیلے ہیں، ادریس ابھی آئے ہیں تو وہ بھی اچھا بھاگیں گے، 3 رن حاصل کر لیے۔ 5.1 میں اس کو مجموعہ 86 ہے، 4 وکٹس کے نقصان پر۔ 4 پر اگلی گیند، اس کو بھی گیپ میں پلیس کیا، 1 رن حاصل کیا، دوسرے کی خواہش، دوسرا بھی مکمل کر لیں گے۔ 88 ٹیم کا مجموعہ ہے۔ 3 پر آتی ہوئی اس گیند پر جھپٹ پڑے اور پہنچایا ہے اس کو سیما ریکھا کے پار ہوائی راستے سے ادریس نے، 6 رنز۔ 6 پر آتے ہوئے اگلی گیند کو پلیس کر دیا، فیلڈر گیند کے پیچھے ہیں لیکن وہ سوائے ایک کام کر سکتے ہیں کہ گیند کو اٹھائیں اور تھرو کریں باؤنڈری کے باہر سے، یہ 4 رنز ادریس کے بلے سے۔
98 5 پر آتی ہوئی اگلی گیند کو دھیمے ہاتھوں کے ساتھ کھیلا ہے، 1 رن حاصل کیا۔ باٹم ہینڈ کو اب کی بار لوز کر دیا تھا، ادریس نہیں جانتے تھے کہ اگر سخت ہاتھوں سے کھیلیں گے تو گیند فیلڈر کے ہاتھوں میں جا سکتی ہے۔ 5 گیندوں پر 16 رن، وکٹ کوئی نہیں۔ 5 پر آتے ہوئے اگلی گیند کو عبدالرحمن نے 2 رن کے لیے کھیلا۔ 6 اوورز کے بعد مجموعہ 101 ہے، 4 وکٹس کے نقصان پر۔ کپتان آپ خود سے آئے ہیں دوبارہ بالنگ کرنے۔ رمضان حسین کی یہ کپتانی کا لاجک سمجھ سے باہر ہے کہ پچھلے بار بھی غلام قادر نے وکٹ لی پھر ان کو اوور سے دور کر دیا تھا، اب کی بار 3 پر آتی ہوئی گیند کو کھیل دیا ہے ادریس نے 5 رن کے لیے، مجموعہ 106 ہے۔ 5 پر آتی ہوئی اگلی گیند کو عبدالرحمن نے کھیل دیا، آج دوڑنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ 6 پر آتی ہوئی اگلی گیند آج لیتی ہوئی تھرڈ مین باؤنڈری کے باہر 4 رنز کے لیے۔ باؤنڈریز نہیں رک رہی، باؤنڈریز آتی چلی جا رہی ہیں میرپور خاص رائلز کے لیے۔ ادریس اٹیکنگ مائنڈ سیٹ اپ سے 2 رنز۔ 2 پر آتی ہوئی اس گیند کو ادریس نے کیا خوبصورت کھیلا ہے، سنسناتی ہوئی گیند باؤنڈری کے باہر 4 رنز کے لیے۔ حسین کی 5 پر آتی ہوئی اگلی گیند پر گھوم گیا ادریس، بلہ بھی گھما ڈالا اور گیند کو پھینک ڈالا ہے اسٹیڈیم کی دیوار کے قریب 6 رنز کے لیے۔ تو ادریس ارادے اپنے بہت بلند رکھتے ہیں۔ 3 پر آتی ہوئی اس گیند کو جھپٹ پڑے ادریس اور اس گیند کو 5 رنز کے لیے کھیلا اور حسین کے اس اوور سے 27 رن آ گئے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ وکٹ ٹیکنگ بالر کو ایک دم سے بالنگ لائن اپ سے دور کر دیں۔ غلام قادر آئے، ان کی 5 پر آتی ہوئی اس گیند پر جھپٹ پڑے ادریس اور یہ گیند تماشائیوں میں ہے 6 رنز کے لیے۔ تو اب ادریس نے غلام قادر کو بھی کسی خاطر میں نہیں لایا کیونکہ وہ دباؤ ختم ہو گیا ہے، ان کے بس 1 پر تھی غلام قادر کی اگلی گیند بیٹسمین کے قریب سے گزری، انہوں نے چھیڑا نہیں، لیکن 5 پر آتی ہوئی یہ گیند اسٹمپ کو ضرور چھیڑ جائے گی۔ ادریس صرف 12 گیندوں پر شاندار 43 رن بنا کر غلام قادر کی گیند کا شکار ہوئے۔ یہ اچھی گیند تھی جو ادریس کو لیتی چلی گئی ساتھ۔ ادریس نے بہترین کیمیو کھیلی، وہی دوبارہ سے بیٹنگ کرنے آ گئے ہیں، ان کو 1 پر آؤٹ کیا تھا غلام قادر نے، اب پھر سے غلام قادر کے سامنے ہے۔ اور 6 پر آتی ہوئی اس گیند کو وحید نے پلیس کر دیا اور گیند دوڑتی چلی گئی تماشائیوں کے مابین سے 4 فیلڈرز کے مابین سے 4 رنز کے لیے۔ 138 5 وکٹس کے نقصان پر اگلی گیند وہ 4 پر تھی یہ گیند، وحید کا بلہ گھوما اور گیند کو لیتا چلا گیا باؤنڈری کے باہر ہوائی راستے سے 6 رنز کے لیے۔ تو آج شاید فری ہینڈ دیا ہے کپتان نے۔ 6 پر آتی ہوئی اس گیند پر اپر کٹ کھیلا وحید نے اور گیند آنن فانن باؤنڈری کے باہر 4 رنز کے لیے۔ تو غلام قادر وکٹ تو لے گئے ایک بار پھر سے، لیکن رنز ان کو بھی پڑ گئے۔ شاہد علی اب بالنگ کرنے آئے ہیں جنہوں نے 1 اوور میں 22 رن دیے ہیں، وکٹ کوئی حاصل نہیں کی۔ 148 پر 5 کھلاڑی آؤٹ ہیں 8 اوورز کے بعد میرپور خاص رائلز کے۔ عبدالرحمن اوپنر آئے تھے اب تک موجود ہیں، اور کیا وہ کچھ اور اضافہ کر سکتے ہیں، کچھ اور کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ 60 رن تو بنا چکے ہیں، بہترین 60 رنز کی نہیں۔ اور شاید کی پہلی گیند 6 پر تھی، اس گیند کو لے کر گھوم گئے عبدالرحمن اور گیند پہنچی باؤنڈری لائن کے باہر 4 رنز کے لیے۔ مجموعہ 150 کے پار، 152 5 وکٹ کے نقصان پر۔ 9ویں اوور کی دوسری گیند 2 پر تھی، 6 پر تھی۔ عبدالرحمن نے کلائیوں کی مدد سے گیپ تلاشا، 1 رن حاصل کیا اور دوسرا رن بھی توڑ کر مکمل کر لیں گے۔ 154 ہوا ٹیم کا مجموعہ۔
5 وکٹس کے نقصان پر 8.2 گیندوں کے بعد تیسری گیند 5 پر تھی. عبدالرحمن نے اب کی بار بھی سیم پوزیشن پہ شاٹ کھیلی، لیکن اب کی بار ٹائمنگ اچھی تھی پلیسمنٹ کے ساتھ ساتھ. ایک اور چوکا عبدالرحمن کو. ٹیم کا مجموعہ 158، 5 وکٹس کے نقصان پر 8.3 گیندوں کے بعد. دیکھیے رنز کا دباؤ ہوگا. اب جتنے رنز ابھی بنا لیے ہیں اس پر ہی اگر سمٹ جاتی ہے بیٹنگ لائن اپ، ایک رن بھی اور نہیں بنتا، تب بھی بہت زیادہ دباؤ ہوگا حسین اور ان کی ٹیم پر. لیکن وہ بھی ایک سینئر ٹیم ہے. چیپر آتی ہوئی اگلی گیند، اس پر جھپٹ پڑے عبدالرحمن، اور آج وہ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. 4 رنز. ٹیم کا مجموعہ 162، 5 وکٹس کے نقصان پر. شاہد علی نے 1.4 گیندوں میں 36 رن دیے ہیں. 5 پر آتی اگلی گیند. عبدالرحمن نے کلائیوں کا استعمال کیا. فیلڈرز اس گیند کو روک پائیں گے، روک لیا، لیکن 2 رن حاصل کرنے سے نہیں روک پائیں گے. اور 4 پر تھی اگلی گیند، اس کو بھی گیپ میں کھیلا عبدالرحمن نے. 2 رن حاصل کیے، 9 اوور مکمل ہوئے. 166 ٹیم کا مجموعہ ہے. 5 وکٹس کے نقصان پر عبدالرحمن کا جو مجموعہ ہے وہ 78 ہے. عامر شہزاد بالنگ کرنے آ گئے ہیں. وکٹ کے کالمز میں ہیں عامر شہزاد بھی، لیکن رنز ان کو پڑ گئے تھے. 6 پر تھی یہ گیند. کلائیوں کا استعمال کیا، 1 رن حاصل کیا وحید نے. مجموعہ 167 ہوا. 4 پر آتی ہوئی اگلی گیند، اس گیند کو ایریل روٹ اختیار کیا عبدالرحمن نے، اور یہ گیند سائیڈ سکرین کے پرے جا گری. 6 رنز عبدالرحمن کے بلے سے. اس کے بعد 4 پر تھے بالر. گیپ میں کھیلا، سر پر دوڑ لگائی، 3 رنز مکمل کیے. ٹیم کا مجموعہ 176، 5 وکٹس کے نقصان پر. 9.3 گیندوں کے بعد چوتھی گیند، اس پر وحید نے گیپ تلاشا. فیلڈر دور ہیں، دوڑ لگانی پڑے گی. جب تک دوڑ لگا کے پہنچیں گے 3 رن حاصل کر لے. 4 پر تھی اگلی گیند عبدالرحمن کے لیے، اور عبدالرحمن نے اس گیند پر بھی تماچا مار دیا ہے. یہ چھکا ہے، یہ زناٹے دار سٹروک تھی. یہ عبدالرحمن ہیں اور یہ کچھ برا نہیں کر رہے. اگلی گیند 6 پر تھی. عبدالرحمن نے اس گیند کو پلیس کیا. فیلڈر اس گیند کو صرف دیکھ سکیں گے باؤنڈری کے باہر جاتے ہوئے. 4 رنز عبدالرحمن 97 پر. 9 اوورز کے بعد 189، 5 وکٹس کے نقصان پر. عامر شہزاد کو اس اوور میں بھی 23 رن پڑ گئے. 2 اوورز میں 45. غلام قادر آ گئے ہیں. عبدالرحمن کے لیے سینچری بنانا آسان نہیں ہوگا. 189، 4 پر تھے غلام قادر. گیپ تراشا، 1 رن، 2 رن، 3 رن. عبدالرحمن سامنے. 97 نروس 90s. کیا ہم قائد اعظم ٹرافی کی پہلی سینچری دیکھ پائیں گے؟ غلام قادر بنانے دیجیے نا سینچری. ہمیں کوئی سینچری نہیں دیکھنے کو ملی ہے اب تک. بنانے دیجیے، بنانے دیجیے. غلام قادر عبدالرحمن کو بال کریں گے، اور 97. 2 پر آتی ہوئی اس گیند کو اڑا دیا. ایک ٹپکے کے بعد گیند باؤنڈری کے باہر، اور عبدالرحمن کی بازو ہوا میں بلند. قائد اعظم ٹرافی سیزن 1 کی پہلی سینچری ہمیں دیکھنے کو ملی ہے عبدالرحمن کے بلے سے. اور عبدالرحمن گرجے ہیں آج، اور چوکے کے بعد چھکا مارنے کی خواہش. فیلڈر گیند کے نیچے آئے، انہوں نے گیند کو آسانی کے ساتھ کیچ کیا، لیکن عبدالرحمن اپنی چھاپ چھوڑ گئے ہیں اس مقابلے میں. 101 رن بنانے کے بعد غلام قادر کی بال کا شکار ہوئے. 196، 6 وکٹس کے نقصان پر. عبدالرحمن 101 رنز، بہترین اننگ. غالباً 28 گیندیں کھیلی. 5 پر سی غلام قادر کی یہ گیند. اذان نے خالی کھیلی ہے اس گیند کو. کیا ہو گیا آپ کو؟ 6 وکٹیں گری ہیں، سیمی فائنل ہے. رنز بنائیے. 5 پر آتی ہوئی اس گیند کو پلیس کیا، اور گیند دوڑتی چلی گئی سیما ریکھا کے پاس 4 رنز کے لیے.
206 وکٹ کے نقصان پر 11.5 10.5 گیندوں کے پاس. غلام قادر کے اوور کی آخری گیند ہوگی. اذان 2 گیندوں پر 4 رن بنا کر کھیل رہے ہیں. چھ وکٹس کے نقصان پر 200. اب تک کسی شاٹ کا انتخاب نہیں کیا اذان نے. 206 وکٹس کے نقصان پر 4 پر گیند کو خالی کھیل دیا ہے. یہاں پر اذان کیا کرنا چاہتے تھے؟ 2 اہم گیندیں ضائع کر دی ہیں اذان نے. رنز تو بہت بنا لیے ہیں لیکن یہ اپروچ سمجھ سے باہر. وحید حسین کی 6 پر آتی ہوئی اس گیند کو کلائی کی مدد سے پلیس کر دیں گے 5 رن کے لیے. 205 6 وکٹ کے نقصان پر 11.1 رن. 12ویں اوور کی دوسری گیند. کمنٹیٹر کو نیند آتی ہوئی کیونکہ آج کمنٹیٹر کو پنکھے تلے کمنٹری کرنے کا موقع میسر آ گیا ہے. یہ سہولت ہمیں بہت کم دستیاب ہوتی ہے. اذان بہت سوچ رہے ہیں اور بہت سوچ کے زیرو رکھ رہے ہیں. سوچیے لیکن کوئی ایسی شاٹ تو مارے جو آپ کی ٹیم کے رنز میں اضافہ کرے. آپ آؤٹ ہو جائیے. آپ کی ٹیم کے پاس 4 وکٹس ہیں. اگر وہ 4 وکٹس گر جاتی ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. 205 رن ہو گئے ہیں لیکن گیند خالی کھیلنے کا مقصد سمجھ سے باہر ہے. کپتان کو بات کرنی چاہیے تھی. کپتان نے شاید بات کی ہوگی لیکن اذان کپ کا سے ہٹا رہے ہیں کپتان. پانچ پر آتی ہوئی اس گیند پر وکٹ مل گئی ہے حسین کو اور عبد الرحمان تھے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی. 205 پر 7ویں وکٹ گری ہے 11.2 گیندوں کے بعد. عبد الرحمان کے لیے سنہری بطخ تھی لیکن عبد الرحمان وہ کر گئے ہیں کہ جب بھی قائد اعظم ٹرافی سیزن 1 کا نام آئے گا تو عبد الرحمان کا نام ضرور لیا جائے گا. 6 پر آتی ہوئی اس گیند کو ادریس نے کھیل دیا 5 رنز کے لیے. ادریس نے بھی وہ کیمیو کھیلی ہے کہ جس کا جواب نہیں. 4 پر آتی ہوئی اس گیند کو وحید نے اب کے بعد پھر سے پلیس کر دیا 5 رنز کے لیے. تو حسین کو بہت آڑے ہاتھ میں لے لیا ہے. تو اگلی گیند 6 پر تھی. اس کو پلیس کر دیا ادریس نے. 4 رن حاصل ہوئے. 2 پر تھے آخری گیند پر. حسین نہ جانے کیوں اور اس گیند کو بھی پلیس کر دیا 4 رنز کے لیے ادریس نے. تو مجموعی طور پر 12 اوورز میں اذان کی 2 قیمتی گیندوں کو خالی کھیلنے کے باوجود 223 رنز بنا دیے ہیں میرپور کی ٹیم نے. 224 کا پہاڑ جیسا ہدف یہاں ملا ہے. اب سے چند دن پہلے ہمیں ایک ٹورنامنٹ میں ایک ٹیم 12 اوور میں 223 رن چیز کرتی دکھی تھی. وہ بھی 223 رن تھے. وہ بھی 12 اوورز تھے لیکن اس میں پہلے اوور میں 30 رن آ گئے تھے. عامر شہزاد اسٹرائک پر ہیں اور حسین نان اسٹرائکر پہ ہیں. وحید بالر. وحید کی 5 پر آتی ہوئی اس گیند کو عامر شہزاد نے گیپ میں کھیلا ہے. 1 2 اور پھر تیسرے کے لیے وہ واپس آئیں گے. 3 رن حاصل کیے گیند کے بعد 3 بنا کسی نقصان کے. 4 پر تھی اگلی گیند. حسین نے اس گیند کو پلیس کیا اور اب کے بعد حسین دوڑ لگائیں گے 3 رنز کے لیے. 2 گیندوں کے بعد ٹیم کا مجموعہ 6 ہے.
6 پر تھے بالر، اس گیند کو گیپ میں پلیس کیا وہی شہزاد نے، ایک کے بعد دوسرا رن بھی حاصل ہوگا، 3 گیندوں کے بعد ٹیم کا مجموعہ 8 بنا کسی نقصان۔ چوتھی گیند کریں گے، چوتھی گیند 6 پر تھی اور اس کو کلائیوں کی مدد سے موڑا، 5 رنز حاصل ہوگی۔ 5 رنز کو کیا کہیے، 5 رن حاصل ہوگی، 13 رن، 4 گیندوں پر ایک کا مجموعہ ہے۔ اور 6 پر تھی یہ گیند، کپتان حسین یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بالر 6 سے دھیان اپنا کسی اور طرف مائل کر چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، بالر 6 ہی پر تھے اور وکٹ ان کو مل گئی۔ ٹیم کا مجموعہ جب 13 تھا تو پہلی وکٹ گر گئی پشاور کی، 224 رن چیز کرتے ہوئے۔ 6 پر تھی اگلی گیند اور نئے آنے والے کھلاڑی رمضان چھکا مارنے کی خواہش، گیند کو ہوا میں کھیلا، باؤنڈری لائن پر فیلڈر موجود، انہوں نے گیند کو اپنے محفوظ ہاتھوں میں منتقل کیا تو 13 پر دوسرا وکٹ گر گئے۔ تو 1 اوور کے بعد 13، 2 وکٹس کے نقصان پر پشاور پینتھرز 223 رن کے تعاقب میں آزان بالنگ کرنے آ گئے ہیں۔ شہزاد ان کے سامنے ہوں گے، کیا میرپور خاص رائلز کو وہ فائنل کا سٹیج محسوس ہو رہا ہے؟ If they are smelling anything, yes they are۔ 3 پر تھی یہ گیند آزان کی اور اس گیند نے شرازہ بکھیر دیا ہے عامر شہزاد کی سٹمپس کا۔ غلام قادر آئے ہیں، یہ کوئی کرشمہ دکھا تو سکتے ہیں، لیکن کتنا؟ عبدالرحمن جتنا؟ لیکن اس میں بھی ادریس جیسی بھی ایک اننگ چاہیے ہوگی۔ اگر آپ عبدالرحمن جیسی اننگ کھیلیں گے تو آپ کو ایک کھلاڑی ادریس جیسی اننگ کھیلنے کو بھی چاہیے۔ 3 پر تھی یہ گیند، غلام قادر نے اس گیند کو پلیس کر دیا اور گیند فیلڈرز کے مابین سے ہوتی ہوئی باؤنڈری کے باہر 4 رنز کی۔ 17، 3 وکٹس کے نقصان پر 3.2 بنے اور 1.2 بنے۔ 6 پر تھی یہ گیند، غلام قادر نے اس گیند کو ہوا میں کھیلا اور گیند کے نیچے فیلڈر موجود، ان پر دباؤ، لیکن انہوں نے اس کیچ کو اپنے محفوظ ہاتھوں میں منتقل کیا اور غلام قادر بھی پویلین کی اور لوٹے تو چوتھی وکٹ گر گئی ہے 17 کے مجموعی سکور پر پشاور پینتھرز کی۔ دلی ان سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت دور بہت دور بہت دور۔ سیف اللہ بیٹنگ کرنے آ گئے ہیں اور دیکھیے 223 چیز کرنے کے لیے آپ کو تیز بھی کھیلنا ہوتا ہے، وکٹیں بھی ہاتھ میں رکھنی ہوتی ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ 3 رن حاصل کریں گے سیف اللہ پہلی گیند پر، 20 ٹیم کا مجموعہ ہے، 4 وکٹس کے نقصان پر 1 وکٹ بچا۔ دوسرے اوور کی آخری گیند غلام قادر کھیلیں گے، معاف کیجیے گا غلام قادر نہیں کھیلیں گے بلکہ غلام قادر تو آؤٹ ہو چکے ہیں، شاید کھیلیں گے۔ انہوں نے 3 رن حاصل کیے اس گیند پر، ٹیم کا مجموعہ 23 ہے 1.5 گیندوں کے بعد، 4 وکٹس کے نقصان پہ۔ معاف کیجیے گا کہ کمنٹری تھوڑی دھیمی آواز سے کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس مقابلے میں واپس آنے کے لیے پشاور پینتھرز کو بہت جدوجہد کرنی پڑے گی۔ 190 آپ نے کوہلی کے خلاف 190 200 اتنا ہی تھا غالباً، وہ چیز تو آپ نے پہلے 170 72 میں شاید آپ نے چیز تو کر لیا تھا، لیکن آزان کو کیا ہو گیا ہے؟ آزان نے آخری وکٹ کے لیے بیٹنگ بھی نہیں کی تھی، 2-0 بھی رکھے تھے، 2 وکٹیں لینے کے باوجود بال بھی نہیں کر رہے۔ عجیب سا قصہ ہو رہا ہے یہاں آزان کے ساتھ، شاید کوئی تکنیکی مسئلہ ممکن ہے۔
बॉलर सिलेक्शन में मसला, तकनीकी मसला। अली नवाज आए, उन्होंने गेंद 5 पर की। इस गेंद पर सैफुल्लाह ने 3 रन हासिल किए। तो 2 ओवर्स के बाद 26 है मजमूआ, 4 विकेट्स के नुकसान पर। तो अब यहाँ से 10 ओवर में 198 रन की ज़रूरत है और 6 विकेट हाथ में। यानी आपको 10 ओवर 20 की एवरेज से खेलना है और विकेटें भी हाथ में रखनी है। अब तक 2 ओवर 13 की एवरेज से खेले हैं और 4 विकेटें भी गंवा दी हैं। बहरहाल ये क्रिकेट है, हम आखिरी गेंद तक कुछ कह नहीं सकते। आज़ान आए और आज़ान विकेट ले गए हैं। आज़ान की 5 पर ये गेंद थी। सैफुल्लाह स्लॉग स्वीप करने के इरादे से इस गेंद पर झपटे, लेकिन गेंद उनकी स्टंप्स को उड़ाती हुई विकेट कीपर तक पहुंची। लेकिन तब तक सैफुल्लाह के लिए पवेलियन का टिकट ज़रूर बुक हो चुका था। कप्तान हुसैन अब आए हैं। 26 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है और अब भी 198 रन की ज़रूरत है। पेशावर ने हमें जितना इंटरटेन किया था सेमीफाइनल में, एलिमिनेटर में, उतना एलिमिनेट कर नहीं पा रही है सेमीफाइनल में और शायद कर भी ना पाए। लेकिन एक अच्छी इनिंग हमें कुछ फ़र्क बख्श सकती है। 5 पर आते हुए ये गेंद आज़ान की कलाइयों की वजह से दौड़ा 1 रन के लिए। गेंद का मजमूआ 27, 5 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद, हाँ 4 पर थी ये गेंद और इस गेंद को प्लेस कर दिया 5 रन के लिए शाहिद अली ने। मजमूआ 32 हुआ है और 6 पर थी अगली गेंद। हुसैन ने गैप में खेला, 1, 2 फिर तीसरा रन भी हासिल करेंगे। तो आज़ान 1.3 ओवर कर चुके हैं, 19 रन देकर 3 विकेट ली। ये गेंद 5 पर थी, इसको कलाइयों की मदद से मोड़ा शाहिद ने। 1 और फील्डर से चूक हुई तो दूसरी रन भी हासिल हो गया। टीम का मजमूआ 37 है 5 विकेट के नुकसान पर। 4 पर थी अगली गेंद। शाहिद के इरादे थे कि वो इस गेंद पर चौका हासिल करें, लेकिन आज़ान ऐसा उन्हें नहीं करने देंगे। वो चौका मारने की हसरत लिए पवेलियन लौटे और 37 के मजमूई स्कोर पर ये 6ठी विकेट गिर गई है पेशावर की, जिनसे अब फाइनल का स्टेज बहुत दूर हो गया है। हमेशा आप बैटिंग करने आ गए हैं और शायद हमें ये कोई ख़ास रॉयल्स की टीम फाइनल में देखने को मिले और शायद ये कायद आज़म ट्रॉफी सीज़न 1 की फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाए। देखिए 9 ओवर्स में 187 रन की हुई, यानी बात 20 से भी ऊपर जा चुकी है। हुसैन के लिए यह गेंद वहीद ने 4 पर की थी। हुसैन ने अंधाधुंध बल्ला घुमाया इस गेंद पर और बेन की लाइन को खो बैठे और गेंद ने स्टंप्स को डिसमिस कर दिया और यूं हुसैन आउट होने वाले 7वें खिलाड़ी बन गए पेशावर के 37 7 विकेट्स के नुकसान पर। 5 पर थी अगली गेंद। कलाइयों का इस्तेमाल गुलाम कादिर बीके करेंगे, 1 रन हासिल करेंगे। दूसरे की ख्वाहिश साथी खिलाड़ी की, उस पर अमल किया, हासिल किया। अगली गेंद को भी कलाइयों की मदद से आश्तगी से गुलाम कादिर ने 1 रन के लिए खेला। मजमूआ 40, 7 विकेट्स के नुकसान पर। आमिर शहजाद 5 पर आती हुई इस गेंद को गैप में खेलेंगे, 1 रन हासिल करेंगे। दूसरे की ख्वाहिश, दूसरा भी हासिल करेंगे। 5 पर आते हुए इस गेंद को गैप में खेला है, कलाइयाँ इस्तेमाल की हैं, 1 रन, 2 रन, तीसरा रन भी। 45, 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद 6 पर थी गुलाम कादिर बीके के लिए। उन्होंने अपनी कलाइयों को अब की बार भी जुम्बिश दी,
فیلڈر نے جب تک اس گیند کو فیلڈ کیا 3 رن حاصل کر لیے۔ 4 اوورز کے بعد ٹیم کو مجموعہ 48 12 کی اوسط سے کھیل رہے ہیں اور اب 8 اوورز میں 176 رنز کی ضرورت، یعنی بات تھوڑی دور ہو گئی ہے، تھوڑی نہیں اچھی خاصی دور ہو گئی۔ ہاں 4 پر تھی اگلی گیند جس کو غلام قادر نے 5 رنز کے لیے کھیل دیا۔ مجموعہ 53 50 پار کیے پشاور نے۔ عامر شہزاد اب سامنا کریں گے وحید کا۔ وحید کی 4 پر آتی ہوئی اس گیند پر عامر شہزاد نے کلائیاں چلائیں، 1 رن 2 رن دوسرے پر اتفاق کرنا پڑے گا، حالانکہ غلام قادر تیسرے کے بھی حق میں تھے۔ 55 4 پر آتی ہوئی اگلی گیند، اب کی بار عامر شہزاد بیک فٹ پر ہٹے، بلہ گھمایا، گیند نے انسائیڈ ایج لیا، فائن لیگ پر تھرڈ مین پر موجود فیلڈر نے غلطی کیے بغیر اس گیند کو اپنے مضبوط شکنجے میں منتقل کیا اور علی نواز کے لیے یہ وکٹ، اور عامر شہزاد آؤٹ ہو کر واپس 55 پر 8ویں وکٹ گر گئی ہے۔ کوٹلی کی معاف ہو کوٹلی اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکی ہے، پشاور کی سیف اللہ 55 پر 8 1 پر تھی یہ گیند، اس کو پلیس کر دیا سیف اللہ نے اور گیند چوٹ پہ کے باہر 4 رنز کی 59 8 وکٹ کے نقصان پر 6 پر تھی اگلی گیند، سیف اللہ کا بلہ گھوما، گیند بلے پر آئی لیکن ٹائمنگ اتنی نہیں جتنی درکار تھی، باؤنڈری کے قریب کھڑے کھلاڑی وحید نے اس گیند کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور 9ویں وکٹ 59 کے مجموعے پر گر گئی ہے۔ اور اگلی گیند 5 پر تھی، اس پر بھی وکٹ ملے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوٹلی بلکہ معاف کیجیے گا یہ ٹیم جس کا نام ہے میرپور خاص رائز، وہ فائنل میں اپنی رسائی یقینی بنائے گی اور 164 کے بڑے مارجن سے انہوں نے یہ مقابلہ جیتا ہے۔ عبدالرحمن مرد میدان ایوارڈ میں مستحق ٹھہرے تھے اور انہوں نے سینچری سکور کی تھی، قائد اعظم ٹرافی سیزن 1 کی پہلی سینچری آج عبدالرحمن کے بلے سے آئی تھی۔ تو میرپور خاص رائز فائنل میں، جبکہ پشاور کا سفر یہاں سے تمام ہوا۔ ہمیں بھی اجازت دیجیے، آپ سے پھر اگلے کسی میچ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔